ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 4واں باب 21 سے 26 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہر کوئی جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان کو مانتا ہے وہی مجھے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ یہودا نے اس سے کہا کہ خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اگر کوئی مجھے پیار کرتا ہے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ بھی اسے پیار کرے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ہاں اپنا مقام کریں گے۔ جو مجھے پیار نہیں کرتا وہ میری باتوں پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ ساری باتیں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے تم سے کہیں، لیکن وہ وکیل یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ کہ میں نے تم سے کہا ہے تمہیں یاد دلائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، یسوع مسیح کی طرف سے ہماری کلیسیا میں برکت اور فضل کا چشمہ ہمیشہ بہتا رہتا ہے۔ اگر سبھی ان برکتوں سے لبریز ہو جائیں تو بھی فضل کا سمندر برقرار رہے گا۔ اپنے دشمنوں کے سامنے یسوع کو اپنے دعوے کے ساتھ ثابت قدم رہنا تھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ان آخری گھڑیوں میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو اپنے اور باپ کے درمیان پائے جانے والے بندھن کی برکتوں سے آگاہ کیا۔ کاش ہمارے دل میں اس قدر یہ راز کھل جائے کہ ہم مسیح کی الوہیت میں معمور ہو جائیں۔ یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ شاگردوں کی اس سے محبت ان کی نیک نیتی سے امڑتے ہوئے محض جذبات ہی نہیں ہے، بلکہ یہ محبت اس کے احکامات کی عطائیت کی بنیاد پر قائم ہے جو عمل پذیر ہوئی۔ فطرتی انسان مسیح کی محبت میں پوشیدہ نصیحت کو نہیں جانتا۔ یسوع ہمارے لیے آسمانی خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور ہمیں کھوئے ہوئے لوگوں کی خدمت اور اپنے بھائیوں کی ہمت افزائی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یسوع ہمیں قابلیت عنایت کرتا ہے تاکہ ہم خود اپنے حق میں اس کے منصوبے پورے کر لیں۔ کیا ہم یسوع سے محبت کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب فوراً اور مسکراتے ہوئے ہاں میں مت دیجیے، اور نہ ہی افسردگی میں کھو جائیے۔ اگر آپ از سر نو پیدا ہو چکے ہیں تو آپ میں مقیم پاک روح کہے گی، جی ہاں اے خداوند یسوع، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ تیری عظمت اور فروتنی نے، تیری قربانی اور تیرے صبر نے مجھ میں پیار کرنے کی قابلیت پیدا کی ہے۔ جو گفتگو ہمارے اندر مقیم پاک روح کے ساتھ ہوئی وہ محض بے بنیاد امید یا قیاس آرائی نہیں ہے، بلکہ یہ اس مقصد کے مطابق ہے جس کی بدولت ہم پر محبت کام کرتے ہیں۔ خداوند اپنے محبوب کے اندر محبت پیدا کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں اس محبت کے اصول اچھی طرح سے سمجھا دیتا ہے۔ عزیز دوستو، یسوع کا ایک شاگرد جس کا نام یہودا تھا، یہ یہودا اسکریوتی نہیں بلکہ یہودا نام کا ایک اور شاگرد تھا۔ اس نے براہ راست یسوع سے جب یہ سوال کیا، اے خداوند، یہ بات کس طرح ہے کہ تو اپنے آپ کو ہم پر تو ظاہر کیا چاہتا ہے لیکن دنیا پر نہیں؟ دوستو، یسوع نے اسے براہ راست جواب نہ دیا، لیکن کلیسیا کے اصل مقصد اور اس کی دنیا کے لیے جان دینے کی ضرورت کا اعلان کیا۔ یسوع نے انہیں خدا کے حقیقی عرفان کی جانب لے جانے والی منزلیں بتائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یسوع کو جان کر اور یسوع کو قبول کرنے سے انسان کے لیے خدا سے نئی زندگی پیدا ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ پاک روح کی قدرت سے وہ یسوع کے احکام کی عطائیت کر پاتا ہے، اور خدا کی محبت کا تجربہ بھی
حاصل کرتا ہے، اور نجات کی ترقی پذیر دور میں داخل ہو کر انسان یہ جان لیتا ہے کہ خدا اسے مکمل طور پر گھیر لیتا ہے اور بذات خود اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس حقیقی راز کا تجربہ حاصل کرتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اے مقدس تثلیث، باپ، بیٹا اور روح پاک، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں اور تمجید کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ گناہ گار کے پاس آیا اور مجھ میں قیام کیا، میرے گناہ بخش دے۔ تو نے مجھے محبت کی جو قوت بخشی ہے اور جو روحانی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے، اس کے لیے میں مشکور ہوں۔ مجھے اپنے نام میں قائم رہنے کی توفیق عطا کر، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔